حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو 74 ایئرس پر یوم آزادی جو ہم منانے جا رہے ہیں اس پر مبارکباد دیتے ہیں۔ دوستو، جب کبھی یوم آزادی کا یہ دن آتا ہے، 15 اگست کا دن آتا ہے، تو اسکولز میں، کالجز میں، مختلف دفاتر اور آفسوں میں اور ہر جگہ پر ہندوستان جو ملک ہے، اس ملک کی گلی گلی میں ہندوستان کس طریقے سے آزاد ہوا اور اس کے آزاد کرنے میں کن کن لوگوں نے اپنا خون بہایا اور اپنے آپ کو پھانسی کے گلوں سے پھانسی سے اپنے آپ کو لگایا، اس کی تاریخیں بیان کی جاتی ہیں۔ دوستو، وہ تاریخیں تو بیان کی جاتی ہیں کہ ہم نے یعنی پورے ہندوستانیوں نے مل کر انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا اور اس ملک سے انگریزوں کو خالی کرایا۔ دوستو، جس وقت ہندوستانی جو ہیں وہ انگریزوں کو بھگا رہے تھے اور ان کو اپنے ملک کی طرف جانے کے لیے زبردستی کر رہے تھے، تو اس وقت مسلمان اور ہندو اور عیسائی اور سکھ ان لوگوں نے کوئی الگ الگ طریقے سے کوئی تنظیم، کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، بلکہ ہندو بھی یہ سوچتا تھا انگریز کو بھگانے میں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی کا حق اس ملک پر ہے۔ مسلمان بھی یہ سوچتا تھا کہ میں ہندوستانی ہوں اور اس ملک کی مٹی پر میرا حق ہے۔ سکھ اور عیسائی بھی یہ سوچتا تھا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور اس ملک پر میرا حق ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کے حقدار ہونے پر ہندوستان کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے ہندو باپ داداؤں نے، مسلمان باپ داداؤں نے اور عیسائی باپ داداؤں نے، سکھ باپ داداؤں نے 200 سال تک جدوجہد اور لڑائی جاری رکھی۔ لیکن دوستو، جب آج کا ماحول ہم دیکھتے ہیں، آج کا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں بالکل افسوس لگتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے 200 سال تک جنگ لڑ کر جس ہندوستان کی حفاظت کی تھی، جس ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا تھا، کاش ہم 100 سال تک بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکے، نہ اس کے قانون کی حفاظت کر سکے، نہ اس کے ہندو مسلمانوں کے اتحاد اور پیار اور آپسی محبت کی حفاظت کر سکے، نہ اپنے باپ داداؤں کی جو کوششیں تھیں نہ ان کوششوں کی حفاظت کر سکے۔ دوستو، میں اس وقت آپ کو اور صرف کسی مسلمان بھائی سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ہندو بھائی سے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اس چینل پر بہت سارے ہندو بھائی بھی اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ میں ان سے بھی ایک خالی ذہن ہو کر ایک محبت بھرا پیغام دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس ہندوستان کو دیکھیے جس وقت ہمارے باپ داداؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ ہمارے جس طریقے سے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اخباریں نکال کر، قلموں سے لکھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، تو ہندوؤں میں بھی بعض ایسے لوگ تھے، مہاراشٹر کے علاقوں میں ہندو بھائی بھی اخبار نکال کر انگریزوں کے خلاف اخبار نکالا کرتے تھے، مضامین لکھا کرتے تھے۔ دوستو، جس وقت ہم انگریزوں کے خلاف ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف رحمان بھائی ہوتا تھا تو دوسری طرف رامنا بھائی ہوتا تھا، جب ایسی صف میں ہم کھڑے ہوئے تھے تو افسوس کی بات ہے کہ آج ہم الگ کیوں ہو گئے، آج ہمارے دلوں کے اندر آپسی اختلاف کیوں ہو گیا ایک ہندوستان کی زمین کے معاملے میں۔ دوستو،
دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ اس ملک کی مٹی سے، اس ملک کی زمین سے جتنا ہندو محبت کرتا ہے اتنا مسلمان بھی محبت کرتا ہے اور محبت کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان اگر تاریخ پڑھیں تو یہی وہ سرزمین تھی جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ اگر ہم مسلمان اس کی تاریخ پڑھیں تو یہی ہندوستان کی وہ زمین تھی جہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے جہاں پر کتنے بزرگان دین، کتنے خواجہ اور کتنے اولیاء اس سرزمین پر جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ دوستو آپ اسی ہندوستانیوں کی محبت، آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں چلے جائے، ہندوستانی ہونے کے ناطے پر جو ہے لوگوں سے محبت کی جاتی ہے۔ تو دوستو ہم اس یوم آزادی کے موقع پر ہندو بھائیوں سے بھی کہتے ہیں، مسلمان بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے وہ مسلمان جس کے دل میں جو ہے ایک ہندو بھائی کی نفرت ہو، اور ہمارا ایک ہندو بھائی کے لیے بھی وہ ہندو بھائی دشمن ہونا چاہیے جس کے دل میں مسلمان کی نفرت ہو، اس لیے کہ یہ ہندوستان ایک ایسا چمنستان ہے کہ جس چمن کے اندر گلاب کا پھول بھی ہے، چمیلی کا پھول بھی ہے، ہر قسم کا پھول ہے۔ جب تک یہ ہندوستان اس لیول پر باقی رہے گا تو ہندوستان رہے گا۔ اگر یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی، انسانیت ختم ہو جائے گی، تو پھر دوستو ہندوستان میں اور قبرستان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہندوستان کو نظر بد سے بچائے، ہر طریقے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔